کرپٹو کرنسیز بہت مقبول ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اور لوگ جوک در جوک اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سرمایہ کاری سے فائدہ ہو رہا ہے، ان کو نفع مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لوگ اپنی پوری جمع پونجی سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ سارے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے، سارے جو اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، آئرلینڈ کا جو سینٹرل بینک ہے اس نے وارننگ ایشو کی ہے۔ اس طریقے سے یورپین یونین کا جو یورپین بینکنگ اتھارٹی ہے EBA، اس نے بھی وارننگ ایشو کی ہے۔ آئرلینڈ کا جو سینٹرل بینک ہے، جو کہ آئرلینڈ کے تمام بینکوں کو نہ صرف یہ کہ ریگولیٹ کرتا ہے بلکہ ان کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کرپٹو اثاثے ہیں، خاص طور پہ کرپٹو کرنسی، یہ انتہائی رسکی ہے اور سٹے بازی قیاس آرائی پر مبنی ہے، اور یہ عام عوام کے لیے بالکل موضوع نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ آئرلینڈ کا سینٹرل بینک لوگوں کو، آئرلینڈ کے عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے بچ کے رہیں جو کہ آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے کرپٹو کرنسی پہ انویسٹ کریں، سرمایہ کاری کریں اور اس سے نفع کمائیں۔ اسی طریقے سے جو یورپ ہے، یورپ 27 ممالک کا مجموعہ ہے، ان میں جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، آئرلینڈ ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ ان کی جو یورپین سپروائزری اتھارٹیز ہیں، جن میں ESMA ہے، یورپین سیکورٹیز اینڈ مارکیٹس اتھارٹی، EBA ہے، یورپین بینکنگ اتھارٹی، EIOPA ہے، یورپین انشورنس اینڈ آکوپیشنل پینشنز اتھارٹی۔ یہ جو یورپین سپروائزری اتھارٹیز ہیں، یہ بھی صارفین کو خبردار کر رہی ہیں کہ کرپٹو اثاثے، کرپٹو کرنسی بہت زیادہ رسکی ہیں اور سٹے بازی اور یعنی قیاس آرائی پر مبنی ہیں، اور عوام الناس کو منع کر رہی ہیں کہ اس میں نہ سرمایہ کاری کریں، نہ ادائیگی کریں، نہ تبادلے کریں۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور بہت سارے رسک بتائے ہیں، یورپین بینکنگ اتھارٹی اور یورپین سپروائزری اتھارٹی نے، کہ کرپٹو کرنسی کے اندر کون کون سے رسک ہیں اور کس وجہ سے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ان میں سب سے بڑی چیز تو جو ہے ایکسٹریم پرائز موومنٹ ہے، یعنی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ یعنی کرپٹو کرنسیز میں آپ کی جو قیمت ہے اثاثے کی، وہ یا تو ایک دم سے بہت اوپر چلی جائے گی یا بہت نیچے ہو جائے گی، اور یہ قیاس آرائی یعنی سٹے بازی میں مبنی ہوتی ہیں ان کی قیمتیں، اور یہ جو قیمت ڈپینڈ کرتی ہے یہ صارفین کی طلب پر منحصر ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی اصل اثاثہ نہیں ہوتا یا کوئی ٹھوس قدر نہیں ہوتی۔ آپ اپنی ایک بڑی رقم یا یہاں تک کہ تمام سرمایہ کاری سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، اور قیمتوں میں انتہائی اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سارے کرپٹو اثاثے قیمت کے ذخیرے کے طور پہ اور تبادلے یا ادائیگی کے ذریعے کے طور پہ نامناسب ہیں۔ یہ یورپین بینکنگ اتھارٹی، جو کہ یورپین سینٹرل بینک کی طرح سے ٹریٹ ہوتا ہے، وہ یہ اپنی آبزرویشن دے رہا ہے۔ اس طریقے سے مس لیڈنگ انفارمیشن یعنی گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں کرپٹو کرنسی سے متعلق، اور ان کا جو مارکیٹنگ مواد اور اتنے منظم طریقے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے کہ عوام جو ہیں جو کہ اس کے جال میں آ رہے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی پروڈکٹس بیان کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اور وہ ایک پہلو کو صرف شو کر رہے ہیں، اور اس میں صرف اس کے ممکنہ فوائد پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو خطرات ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ کو سوشل میڈیا کے بہت سارے انفلوئنسر نظر آئیں گے، آپ ان سے بھی ہوشیار رہیے، اور خاص طور پہ کرپٹو اثاثوں اور متعلقہ مصنوعات اور خدمات کی مارکیٹنگ کے لیے، چونکہ ان لوگوں کو مالی ترغیب دی جاتی ہے، تو وہ جو ہے نا ایک قسم سے متعصب ہو کے آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ کرپٹو اثاثوں، کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کریں۔ تو یورپین بینکنگ اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اسی طریقے سے جو کرپٹو اثاثے ہیں اور کرپٹو کرنسی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے، یعنی ایبسنس آف پروٹیکشن ہے، اور ان میں سے جو اکثریت ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے یورپین یونین کے اندر۔ تو اس تناظر میں جب آپ کنزیومر ہوتے ہیں، آپ صارف ہوتے ہیں، تو آپ کو جو سہولیات حکومت فراہم کرتی ہے، آپ اس سے محروم ہوں گے، اور آپ اس میں کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتے یورپی یونین کے اندر۔ اسی طریقے سے جو کرپٹو کرنسی ہے اور کرپٹو اثاثے ہیں، وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پوری پرووائڈ نہیں کی جاتی، تو اس واسطے جو ہے یہ بہت سارے صارفین کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرپٹو اثاثوں اور کرپٹو کرنسیز کو بہت زیادہ دھوکہ دہی اور بدنیتی پر مبنی سرگرمیوں کے اندر استعمال
کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پیسوں سے محروم کر دیں. مثال کے طور پہ فشنگ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے آپ کی ذاتی معلومات، تاریخ پیدائش، پاسورڈ یا کریڈٹ کارڈ سے متعلق معلومات کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کرپٹو کرنسی سے متعلق کوئی اشتہار دیکھتے ہیں تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے سارے اثاثوں سے. اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر ہیرا پھیری، قیمتوں میں شفافیت کا فقدان اور کم لیکویڈیٹی بھی ان کرپٹو اثاثوں کے اندر موجود ہے. اور کرپٹو اثاثوں کی قیمتوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، یہ عمل بھی اکثر شفاف نہیں ہوتا. نیز ایکسچینج پر جو لین دین کا عمل بھی شفاف نہیں ہوتا. اور بعض کرپٹو کرنسیوں کی جو ملکیت ہے وہ بہت یعنی عام عوام کے اندر نہیں ہے، صرف کچھ لوگوں تک مرتکز ہے، اور جو کہ قیمتوں یا لیکوڈیٹی کو متاثر کرتی ہے. اس لیے جب آپ کرپٹو اثاثے خریدتے یا بیچتے ہیں تو آپ کو مناسب قیمت نہیں مل سکتی، اور ممکنہ خریدار کی غیر موجودگی کے اندر آپ اپنے کرپٹو اثاثوں کو اتنی جلدی فروخت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. اس طرح سے بہت ساری جو ہیرا پھیری کے واقعات ہیں وہ یورپین یونین کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اس واسطے یورپین بینکنگ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ کرپٹو کرنسی اور کرپٹو اثاثوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اس طریقے سے ایک اور رسک یہ بھی ہے کہ اس میں ہیکس یا آپریشنل خطرات یا سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو بہت ساری کرپٹو کرنسیز جو ہیں یا جو ایکسچینجز ہیں وہ جو ہے سائبر حملوں یا جو آپریشنل مسائل ہیں ان کا سامنا کر چکے ہیں، اور بہت سارے صارفین جو ہیں وہ اپنے کرپٹو اثاثے کھو چکے ہیں. تو اس واسطے جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے. آخر میں کرپٹو کرنسی سے اور NFT سے متعلق گزارش یہ ہوگی کہ کرپٹو کرنسی چاہے بٹ کوائن ہو، ایتھیریم ہو، ریپل ہو، XRP ہو، اس میں سرمایہ کاری، خرید و فروخت اور لین دین کے بارے میں یورپ کا سینٹرل بینک تمام یورپی ممالک کے صارفین کو یہ ایڈوائزری جاری کر رہا ہے کہ اس سے اجتناب کریں، اور یہ انتہائی رسکی ہے اور سٹے بازی یعنی قیاس آرائی پر مبنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سرمایہ کاری، لین دین اور خرید و فروخت میں احتیاط کریں، اور مستند اور جید علماء کرام اور دارالفتہ سے رجوع کریں. مثلاً دارالعلوم کراچی ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، علامہ بنوری ٹاؤن ہے، اور وہاں پہ علماء کرام سے مسائل پوچھ کے پھر اس بارے میں فیصلہ کریں کہ واقعی ہمیں کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنی بھی چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ مشتبہ ہے، تو اس میں حتی الامکان بچنا چاہیے، اور تقوی کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جب تک کہ مکمل شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ پاکستان میں اس کا استعمال جائز قرار نہیں پایا جاتا، اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے.